ایمان و کفر کا بیان، ایمان اسے کہتے ہیں کہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین ہیں، اور کسی ایک ضرورت دینی کی انکار کفر ہے، اگرچہ باقی ضروریات کی تصدیق کرتا ہو۔ یعنی کسی ایک بھی جو دینی ضرورت، وہ آگے آئے گا وہ کون سے، مثلا ضروریات دین وہ مسائل دین ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کی نبوت، جنت، نار یعنی جہنم، حشر، نشر، اٹھنا اور جمع ہونا، یہ ضروریات دین میں سے ہیں، اس کا ایک کا بھی انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ مثلا یہ اعتقاد کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا، یہ ضروریات دین میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ عوام سے مراد وہ مسلمان جو طبقہ علماء میں شمار نہ کیے جاتے ہوں، مگر علماء کی صحبت سے شرفیاب ہوں اور مسائل علمیہ سے ذوق رکھتے ہوں، نہ وہ کہ جو کوردہ، ٹھیک ہے، یعنی کم آباد اور چھوٹا گاؤں جسے کوئی نہ جانتا اور نہ ہی وہاں تعلیم کا کوئی سلسلہ ہو، ان کوردہ کی، اور جنگل اور پہاڑوں کے رہنے والوں جو کلمہ بھی نہیں صحیح نہیں پڑھ سکتے، ایسے لوگوں کو ضروریات دین سے ناواقف ہونا اس ضروری غیر ضروری نہ کر دے گا، ٹھیک ہے ایسا۔ البتہ ان کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ضروریات دین کی منکر نہ ہوں اور یہ اعتقاد رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ حق ہے ان سب پر اجماع ایمان لائے ہوں۔ یعنی اگر ایسے ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں یا دور رہتے ہیں جنہیں اتنا نہیں پتہ کہ ضروریات دین کیا ہے، تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ انہیں اس کا پتہ ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کون چیزوں کو انکار، اب ایک بندے کو نہیں پتا کہ جنت کیسی ہوتی ہے تو وہ انکار نہیں کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو نہیں پتا جنت کا جہنم کا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، وہ اتنا زیادہ ڈیپلی نہیں گیا، تو وہ مسلمان ہی ہے، جب تک ضروریات دین کا انکار نہ کرے۔ تو انکار تب کرے گا نا اس کو علم ہوگا۔ اصل ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، تصدیق کر لی بس۔ اعمال بدن جو ہے تو اصلاً جزء ایمان نہیں ہے، نماز روزہ یہ ایمان کا جزء نہیں، اصل ہے تصدیق کرنا دل سے۔ راہ اقرار، اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر تصدیق کے بعد اس کو اظہار کا موقع نہ ملا تو ان اللہ مومن ہے، یعنی اس نے دل سے تصدیق کر لی کہ میں مسلمان ہوتا ہوں لیکن اچانک فوت ہو گیا تو وہ مومن ہے۔ اور اگر موقع ملا، اس سے مطالبہ بھی کیا گیا اور اقرار نہ کیا تو پھر کافر۔ موقع ملا کہ ہاں پڑھ لو کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، پھر نہ پڑھا پھر یہ کفر۔ اگر مطالبہ نہ کیا گیا ہو تو احکام دنیا میں کافر سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ نہ اس کے جنازے کی نماز پڑھیں گے اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، مگر ان اللہ مومن ہے۔ اگر کوئی امر خلاف اسلام ظاہر، یعنی دل سے تو اس نے پڑھ لیا، اس کو موقع نہیں ملا، تو اب ہمیں کیا پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہے، اب وہ ہندوؤں کی طرح اس کو کر دیں، عیسائیوں کی طرح کر دیں، لیکن اصل میں تو وہ مومن ہے، اللہ کے ہاں وہ مومن ہی رہے گا۔ عقیدہ نمبر 2، مسلمان ہونے کے لیے شرط بھی ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہے، اگرچہ باقی باتوں کا اقرار کرتا ہو، اگرچہ وہ یہ کہے کہ صرف زبان سے انکار ہے، دل میں انکار نہیں، کہ بلا اکراہ شرعی مسلمان کلمہ کفر صادر نہیں کر سکتا، تو وہی شخص ایسی بات منہ پر لائے گا جس کے دل میں اتنی ہی وقت ہے کہ جب چاہا انکار کر دیا، اور ایمان تو ایسی تصدیق ہے جس کے خلاف کی اصلاً گنجائش نہیں، یعنی یہ نہیں کہ جب چاہا کسی چیز کا انکار کر دیا، جب چاہا اقرار کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار نہیں کرنا۔ مثلا اگر معاذ کلمہ کفر جاری کرنے پر کوئی شخص مجبور کیا گیا، یعنی اسے مار ڈالنے یا اس کا عضو کاٹ ڈالنے کی صحیح دھمکی دی گئی کہ یہ دھمکانے والے کو اس بات کے لیے کرنے پر قادر سمجھتے ہیں، تو ایسی حالت میں اس کو رخصت دی گئی ہے، یعنی سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے انکار نہ کیا تو مجھے مار ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس کو پھر رخصت ہے کہ وہ کلمہ کفر کہہ دے، مگر شرط یہ کہ دل میں وہی اطمینان ایمانی ہو جو پیشتر تھا پہلے ہی، کہ ہمیں مسلمانوں سے جان بچانے کے لیے، عضو بچانے کے لیے ایسا کرتا ہوں۔ مگر افضل جب بھی یہی ہے کہ قتل ہو جائے لیکن کلمہ کفر نہ کہے، افضل تو یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسئلہ نمبر 2، عمل جوارح یعنی اعضاء جو داخل ایمان نہیں ہے، البتہ بعض اعمال جو قطعاً منافی ایمان ہوں ان کے مرتکب کو کافر کہا جائے گا، جیسے بت یا چاند سورج کو سجدہ کرنا، اور قتل نبی یا نبی کی توہین، یا مصحف یعنی قرآن پاک یا کعبہ معظمہ کی توہین، اور کسی سنت کو ہلکا بتانا، یہ باتیں یقین کفر ہیں۔ یوں ہی بعض اعمال کفر کی علامت ہے، جیسے زنار، ٹھیک ہے، وہ دھاگا یا ڈوری جو ہندو گلے میں بغل کے نیچے ڈالتے ہیں، زنار، ٹھیک ہے، باندھنا، سر پر چٹیا رکھنا، کشع 3 نمبر ہے، پیشانی پر سندل یا زعفران کے 2 نشان جو ہندو لگاتے ہیں، ایسا لگانا، ایسے افعال کے مرتکب کو فقہاء کرام کافر کہتے ہیں کیونکہ یہ ان کی نشانی ہے ہندو کی۔
تو جب ان اعمال سے کفر لازم آتا ہے تو ان کے مرتکب کو سر نو اسلام لانے اس کے بعد اپنی عورت سے تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ جس چیز کی حلت یعنی حلال ہونا نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، اس کو حرام کہنا یہ بھی غلط ہے۔ یعنی جس کی حرمت یقینی ہو اسے حلال بتانا کفر ہے، جس کی حلت یقینی ہو اس کو حرام کہنا کفر ہے، جس کی حرمت یعنی حرام ہونا قطعی اس کو حلال کہنا کفر ہے۔ جبکہ یہ حکم ضروریات دین سے ہو یا منکر اس حکم قطعی سے آگاہ ہو۔ اصول عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے۔ یہ جو عقیدے ہیں مطلب آخرت کا عقیدہ، یہ اصول اس میں تقلید جائز نہیں ہے، بلکہ جو بات ہو یقین قطعی کے ساتھ ہو اور خواہ وہ یقین کسی طرح بھی حاصل ہو۔ اس کے اصول میں بالخصوص علم استدلالی کی حاجت نہیں ہے کہ ایسا ہو گیا تو پھر یہ ہوگا، نہیں۔ ہاں بعض فروع عقائد میں تقلید ہو سکتی ہے۔ اسی بنا پر خود اہل سنت میں دو گروہ ہیں۔ بعض فروع عقائد جیسے ماتوریدیہ کے امام علم الہدی حضرت ابو منصور ماتوریدی کے متبع ہوئے اور اشاعرہ کے حضرت امام شیخ ابو الحسن اشعری کے متابع ہوئے۔ یہ دونوں جماعتیں اہل سنت ہی کی ہیں اور دونوں حق پر ہیں، آپس میں صرف بعض فروع کا اختلاف ہے۔ ان کا اختلاف حنفی شافعی کا سا ہے کہ دونوں اہل حق ہیں، کوئی کسی کی تدلیل یعنی گمراہ کسی کو نہیں سمجھتا اور تفسیق نہیں کر سکتا، یعنی کوئی کسی کو فاسق نہیں کہتا۔ تو یہ ایسا ہی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تنقیش النحو، نحو کو نقشوں کے ساتھ سمجھنے کے لیے یہ کتاب ہے تنقیش النحو، جس میں ہم نقشوں کے ساتھ قرآن پاک کو ہم سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے نقشوں کے ساتھ مبتدا اور خبر کو سمجھا، اس سے پہلے نقشوں کے ساتھ فعل کو مذکر لانے اور مؤنث لانے کیا نقشہ ہم نے دیکھا۔ اور اسکرین نہیں آ رہی جی اسکرین نہیں آ رہی جی آ رہی ہے، آپ کا نیٹ کا ایشو ہے، آپ کا نیٹ کا ایشو ہے۔ اچھا تو اس میں پھر ہم نے معمولات پڑھے تھے۔ یہ جو معمولات والا ہے نا، یہ نقشے بڑا اہم ہے۔ اس میں جو ایک ہے معمول من الفعل، ٹھیک ہے نا، یہ تو آسان ہے۔ وہ جو آپ نے مضارع کو جو ہے مرفوع پڑھنا ہے، منصوب پڑھنا ہے، مجزوم پڑھنا ہے۔ مرفوع تو ویسے پڑھنا ہے یضربو یضربان، منصوب جب نفی ان لن آ جائے اور مجزوم جس میں لم آ جائے، یہ تو آسان ہے۔ یہ دوسرے نمبر پہ جو ہے نا معمول من الاسم، یہ بڑا اہم ہے۔ مطلب وہ اسم معرب جس پر اعراب رفع نصب آئے۔ تو اب اس کی تین قسم بتائیں۔ پہلی کہ مرفوع، تو یہ مرفوعات ہے، مبتدا خبر فاعل، جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ مرفوع کس حالت میں آ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو مرفوع ہوں گی، حالت رفع میں ہوں گی۔ پھر مجرورات دو بتائیں انہوں نے، حرف جر جیسے بغافل، اور مجرور باضافہ جیسے للہ رب العالمین۔ یہ مجرورات آگے، مرفوعات مجرورات۔ پھر آگے منصوبات، یہ جو منصوب قسم ہوں گے وہ کتنی اس کی قسمیں، تو یہاں 12 قسموں کا ذکر کیا گیا کہ یہ 12 قسم جو منصوبات میں سے ہے۔ آگے پھر ہم نے مبتدا کو پڑھا کہ مبتدا کو کب مقدم کر سکتے ہیں اور کب مؤخر کر سکتے ہیں۔ پھر آگے خبر کو پڑھا۔ آج مفعول بہ پڑھ رہے ہیں، مفعول بہ، ٹھیک ہے نا۔ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں مفعول بہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مفعول پہلا کہ مفعول بہ کی اقسام، دوسرا مفعول بہ باعتبار مقدم و مؤخر معذوف عمل، یعنی پہلے میں کہ مفعول بہ کس طرح ہوتا ہے، اور دوسرا کہ مفعول بھی مقدم بھی ہو سکتا ہے، مؤخر بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں دو قسمیں آ گئی۔ مفعول بھی کی اقسام، اس میں صریح معرب ہوگا، جیسے علم الانسان، اللہ نے انسان کو وہ تعلیم دی، تو علامہ، ٹھیک ہے۔ علامہ اس میں ہوا ضمیر خدا کی جا رہی ہے کہ اس رب نے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان، علم، ٹھیک ہے، معلم یعلم۔ تو علم اس رب نے جس نے پیدا کیا چیز کو، اس نے انسان کو تعلیم دی ہے۔ معلم یعلم کی یہ نہیں جانتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انسان کے کیا مفعول بھی بن رہا ہے کہ اللہ نے اس کو تعلیم دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو معلم یعلم جو نہیں جانتا تھا۔ آگے ہے اس میں ضمیر متصل، یہ بھی مفعول بھی ہو جاتے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس فَسَيَكْفِي ہوگا، انہوں نے تھوڑا سا آگے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کافی ہے آپ کے بارے میں، ہن سے سے اللہ کا جو ہے نا آپ کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ،
فاسا یکفیکہم اللہ، فاسا انہوں نے لکھا فیس کا فیکہم اللہ، لکھنے میں مسٹیک ہو جاتی ہے۔ فاسا یکفیکہم اللہ یہ آخری رکوع ہے سورہ بقرہ جو کا پہلے رکوع، جو پہلا پارہ ہے اس کا آخری رکوع ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تھے تو یہ آیت پڑھ رہے تھے، فاسا یکفیکہم اللہ وہو السمیع۔ تو کافی ہے کیا نا، کافی ہے آپ کو اللہ ان کے مقابلے میں، فاسا یکفیکا کا آپ کو کافی ہے، ہم ان کے مقابلے میں اللہ، اللہ یہ فاعل بن رہا ہے، کا یہ مفعول، اس میں ضمیر متصل بن ضربنی ضربنا ضرب کا یہ مفعول بھی بن رہا ہے، یعنی یہ چیزیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ مفعول بھی اس طرح بنتا ہے۔ اس میں ضمیر منفصل یہ بھی مفعول بھی، ایاک نعبد، تو نعبد فعل بفاعل ہوگا نا، ایاک یہ مفعول بھی ہو جائے گا۔ اس میں ظاہر حاضی القصیدۃ یہ بھی کہا جاتا ہے اگر فعل پوشیدہ ہو، انظر حاضی القصیدۃ دیکھو اس کو، اس قصیدے کو، تو یہ بھی مفعول بن جاتا ہے۔ معول جیسے عرفت میں نے جان گیا کہ انک قادم کہ تو آنے والا ہے، عرفت فعل بفاعل ہے، عرفت فعل اور تا ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے نا، تو عرفت میں نے پہچان لیا کہ ان کہ بے شک تو، ان اور مسبب فعل کا اس کا اسم، قائم اس کی خبر، کہ ٹھیک ہے اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ مفعول بھی بن جائے گا عرفت کا، ٹھیک ہو گیا۔ عرفت انک قائم، عرفت فعل بفاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتایا کہ یہ چیزیں مفعول بھی، آگے ہے مفعول بھی بے اعتبار مقدم، بعض اوقات اس کو مقدم کر سکتے ہیں۔ اب نیچے لائن آگے نمبر 4 جگہ فاعل مفعول بھی پر مقدم ہوگا، فاعل پہلے ہوگا اور مفعول بھی بعد ہوگا۔ پھر نیچے لائن آ رہی کتنی 4 جگہیں، پہلی فاعل ضمیر متصل ضربت زیدن یہاں مقدم ہوگا، نمبر فاعل و مفعول میں اعراب لفظی نہ ہو، ضرب موسیٰ و عیسیٰ یہاں مفعول کو فاعل کو پہلے لائیں گے، اس کے بعد مفعول فوراً آ جائے گا۔ ضرب موسیٰ مارا ہے موسیٰ نے عیسیٰ کو، تو موسیٰ فاعل ہو جائے گا اور عیسیٰ مفعول بھی بن جائے گا، کیوں کہ یہاں دونوں میں اعراب لفظی نہیں ہے، اس وجہ سے فاعل کو پہلے لائیں گے، مفعول کو دوسرے طرف لائیں گے۔ نمبر 3 مفعول الا کے بعد آئے تو پھر مفعول آ جائے گا، ضرب زید الا عمرا، ٹھیک ہے، یا فاعل کو مقدم کریں گے زیدن کو اور الا عمرا کو مفعول بھی ہوگا، ہو جائے گا بعد میں۔ مفعول معنی الا یعنی انما کے بعد واقع، جیسے انما ضرب زید عمرا، یہ عمرا مفعول بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ کیا بتایا، 4 جگہ فاعل مقدم ہوگا مفعول سے۔ نمبر 2 4 جگہ مفعول بھی کا فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے، اب کہاں واجب ہے، مفعول بھی کا فاعل پر مقدم کرنا واجب، اب یہاں جو مفعول بھی ہوگا نا وہ فاعل پر مقدم ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ جیسے مفعول بھی ضمیر متصل ہو اور فاعل ضمیر متصل نہ ہو، جیسے نخشا ان تصیبنا، ہم ڈرتے ہیں کہ ان تصیبنا دائرہ، کہ ہم کو پہنچے دائرہ گردش، نخشا ہم ڈرتے ہیں ان تصیبہ کہ پہنچے نہ ہم کو دائرہ گردش، کافر منافق کہتے تھے کہ ہمیں نہ گردش پہنچ جائے، نبی علیہ السلام کبھی فتح یاب ہو جاتے ہیں، کبھی نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تصیبہ ٹھیک ہے، نہ ضمیر منصوب متصل ہے، ٹھیک ہے، یہ مفعول بھی بن رہی ہے، دائرۃ الفاعل، فاعل بعد میں آیا، مفعول بھی پہلے آئے گا۔ یہ آپ کو تھوڑا آگے انشاءاللہ یہ آپ کو کام آئے گی، جب یہ سبق ختم ہوں گے نا، آگے ترکیب شروع ہو رہی ہے نا، وہ ترکیب میں یہ کام آئیں گے، شاید آپ پڑھ بھی رہے ہوں گے اور آپ اور عتیق بھائی اور اپنے ذوالفقار صاحب، تو اس میں یہ آپ کو فائدہ دے گی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 فاعل الا کے بعد ہو تو اس وقت بھی مفعول بھی پہلے آ جاتے ہیں، ما ضرب امرا الا زید، اب یہ مفعول بھی پہلے آ سکتے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ پہلے آ سکتے ہیں کچھ حالات۔ فاعل معنی الا یعنی انما کے بعد آ کے، جیسے انما ضرب امرا زید، یہاں بھی امرا مفعول بھی پہلے آ گیا اور زید فاعل بعد میں آ گیا۔ آگے فاعل میں مفعول کی ضمیر ہو، جیسے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، فاعل میں مفعول بھی کی ضمیر ہو نا، کہ بے شک آزمایا ابراہیم کو رب اس کے رب نے، اب ابراہیم مفعول بھی ہے، رب اس کا فاعل کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، وَإِذَا جب ابتلا آزمایا اس ابراہیم کو رب اس کے رب نے، تو ابراہیم پہلے آ گیا مفعول بھی ہے، رب یہ فاعل مفعول بھی جو اسے بعد میں آ گیا، کیونکہ اس میں ایک ضمیر ہے جو مفعول بھی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو یہ بھی آپ کو طریقہ بتایا کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تیسرا نمبر مفعول بھی کے فعل کو حذف کرنا بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات مفعول بھی کا فعل حذف ہو جاتا ہے، صرف مفعول بھی رہتا ہے، جیسے یا زیدو اصل میں تھا ادعو، ٹھیک ہے، ادعو میں بلاتا ہوں زید کو،
تو وہ فعل سر حضرت کا یا زید کا اے زید. سمائی یعنی اہل لسان سے سننے پر موقوف ہو، جیسے اہلن و سہلن، مفعول بھی یا ہے لیکن فعل محذوف ہے، اہلن و سہلن، خوش آمدید کے اہلن و سہلن. اصل میں تو اتیت اہلن و اتیت سہلن، تو آیا ہے اپنے گھروں میں، و اتیت سہلن، اور تو اپنے سہولت اور اپنے ہی یعنی کہ ایسے لوگوں میں آیا ہے جو آپ کو سہولت مہیا کریں گے، یا نرم جگہ پایا. وتیتا تو نے پایا ہے نرم جگہ کو. اب یہاں کیا کر دیا، مفعول بھی کے فعل کو حذف کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تحذیر ڈرانے کے لیے، یعنی وہ اسم جو اتقی فعل، اتقی ڈرانے کے فعل مقدر کا معمول ہو، جیسے الطریق، الطریق بچنا بچنا بچنا، اور راستہ راستہ راستہ، الطریق مطلب راستہ 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 راستہ. اور مطلب پیچھے کوئی موٹر سائیکل والا آ رہا ہے کہتا راستہ راستہ راستہ، مطلب یہ کہہ رہا تھا بھی مجھے راستہ تو میں نکل جاؤں. یہ اصل میں تو اتق کی طریق، بچنا راستے سے، بچنا راستے سے. تو پورا جملہ نہیں کہتے، جلدی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا. جیسے کوئی آ گیا، کوئی گاڑی گاڑی گاڑی، مطلب یہ کہ جانے والا وہ کہا جاتا ہے گاڑی گاڑی گاڑی، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کو بتانے پہ پیچھے تیرے گاڑی آ گئی ہے، یا ایسا کوئی جانور کا نام لیا، اور شیر شیر شیر. تو یہاں ڈرانے کے وقت یہ کہا جاتا ہے. معذمر عامل علی شرط تفسیر، یعنی ہر وہ مفعول بھی جس کا عامل کو اس شرط پر حذف کیا گیا ہو کہ اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تب بھی مفعول بھی کے فعل کو حذف کر دیا. جیسے زیدن ضربتہ، ٹھیک ہے، تو زیدن سے پہلے ضربتہ محذوف ہے، جس کی تفسیر بعد والا ضربتہ کر رہا ہے کہ ضربتہ زیدن، ضربتہ میں نے مارا زید کو، مارنا. تو یہاں بھی فعل کو حذف کر دیا گیا ہے. تو اس نقشے میں آپ نے پڑھا پہلے مفعول بھی کی اقسام، کہ اس طرح صریح بھی آ سکتا ہے، ضمیر بھی آ سکتا ہے. پھر آپ نے یہ پڑھا کہ مفعول بھی سے پہلے فاعل 4 جگہوں میں لازمی آتا ہے کہ پہلے فاعل ہو پھر مفعول بھی ہو. فعل ہوگا، فاعل ہوگا، پھر مفعول بھی. اچھا، مفعول بھی کیا ہوتا ہے، جیسے ضرب زید امرن، ضرب فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، امرن مفعول بھی. جس پر کام واقع ہونا اس کو مفعول بھی کہتے ہیں. زید نے امر کو مارا، ضرب مارا زید، زید نے امرن امر کو مارا. تو ضرب فعل، امر زید فاعل، امرن مفعول بھی ہو جائے گا. جس پر کوئی واقع ہو، کوئی کام واقع، اس کو مفعول بھی کہتے ہیں. تو کچھ چیزیں ہیں جسے فعل کا لازم پہلے آئے گا، کچھ ایسے ہیں کہ مفعول بھی پہلے آئے گا، اور کچھ ایسے ہیں کہ مفعول بھی اپنے فعل کو بھی کیا کر دیتا ہے، حذف کر دیتا ہے. یہ چیزیں آپ نے دیکھنی اور سننی ہیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی، آپ نے کچھ گردانیں آپ نے سنی ہیں، کسی نے بھائی نے سنائی بھی ہیں، کچھ رہتے بھی ہیں، وہ اینڈ پہ ہم کر لیں گے. تو کل میں نے آپ کو یہ سبق دیا تھا کہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے عربی کو یہ جو عربی کا معلم ہے، اس کی آپ نے عربی اس کو اردو کرنا ہے. ہاں جی، کون ہے بھائی جس نے یہ تیاری کی ہے؟ ہاں جی، دیکھا ہے آپ نے اس کو؟ یہ سفیان صاحب. جی جی، السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. جی، یہ کام دیا تھا آپ کو، سب کو دیا تھا. آپ کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلے میں نے یہ بتایا تھا کہ پہلے سلسلہ الفاظ آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. تو ایک بار سلسلہ الفاظ کو دہرا لے. جی نالے مٹھو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ الفاظ دہرا لیں، اس کے بعد پھر جو ہے کچھ بھائی آگے پڑھتے جائیں گے. جی جی جی. باصر، خوف سے یا فکر سے بگڑا ہوا چہرہ. ثابت، ثابت شدہ، مضبوط. حدید، لوہا. سفیر، ایلچی. اشائے، چائے. صعب، سخت، دشوار. عربی یا عربیت، عربی. قاطع، کاٹنے والا، تیز. المتقی، پرہیزگار. مطہر، پاک. باب، کوئی کسی چیز کا حصہ. جار، جمع، جیران، پڑوسی. خیر، بہت اچھا، بہتر. سیف، تلوار. شرط، قرارداد. طویل، دراز. فارغ، خالی.
المدرسۃ العالیۃ ہائی اسکول کالج، مطیع فرما بردار، موعظۃ نصیحت، ناظرۃ تر و تازہ، نفیس پاکیزہ، یوم الف، ایام دن، یومئذ اس روز، ناظرۃ دیکھنے والی، نافع فائدہ مند، الیوم آج۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ امیر محمد جی امیر محمد آگے پڑھیں۔ جی 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 مشق پڑھنی ہوگی؟ ہاں جی ہاں جی مشق پڑھنی، ہاں جی مشق تنبیہ، دیکھو ذیل کی مثالوں میں جمع غیر ذیل افعول کی صفت اور خبر کے لیے زیادہ تر واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر ایک، جی اقلام طویلۃ، کلام قلم کی جمع ہے، جی طویلۃ کلمیں بڑی ہیں۔ العلوم نافعۃ، نفع دینے والے علوم۔ الاولاد صغار، صغار صغیر کی جمع ہے، چھوٹی اولاد۔ رجال صالحون، نیک مرد۔ القطب صابۃ، صابۃ سمجھ نہیں ہے۔ جی اور کوئی بھائی بتائے گا ان کو کیا بتا رہے ہیں؟ الکتب صابۃ، کتابیں مشکل ہیں، کتابیں مشکل ترین کتاب، مشکل ترین مشکل کتاب الشروع، مشکل ترین کتاب۔ مصروف صرف ہے۔ الشروط صعبۃ، شروط شرط کی جمع ہے، مشکل قراردادیں۔ طرق سہلۃ، طرق طریق کی جمع ہے، آسان راستے۔ راستے، آسان راستے۔ صوف مطہرۃ، یس سر۔ پاک صحیفے۔ 2:30 I will wait in office. You will bring the car. Boss told me you will bring Renault car. I will wait in the office outside. ثابت شدہ حقوق۔ Yeah. ہی المدن الوسیۃ، یہ مدن مدینہ کی جمع ہے، ہیا یعنی تانیث کا ہے۔ یہ شہر وسیعۃ، یہ وسیع شہر ہیں۔ جی الرماح، الرماح الطوال من الحدید، الرماح کا ذہن میں نہیں آ رہا، الرماح۔ جی اور کوئی آگے بڑھے؟ ہاں جی اپنا آگے یہاں سے پڑھیں گے، اعجاز صاحب پڑھیں گے، اعجاز صاحب۔ جی حضرت کہاں سے بولے تھے حضرت ایک مرتبہ؟ الرماح، الرماح الطویل طوال۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی نساء مسلمات، مسلمان عورتیں۔ پیچھے سے پڑھیں، الرماح الطوال، یہاں سے الرماح الطوال من الحدید، طوالو۔ تو یہ تو سر حدید کے مطلب ہو گیا لوہا، لوہے سے کچھ بولا جا رہا ہے، لیکن رما کے مطلب نہیں معلوم، رما ہو۔ کس کوئی بھائی کو مدد کرے پتا؟ میری، اس کے بعد میں پڑھ رہا ہوں۔ ہاں کون بھائی مدد کرے گا ان کی؟ الرماح الطویل، رماح کا مقصد دراز تو نہیں ہے؟ جی ذوالفقار صاحب۔ رمادہ کی جمع ہے، رماح۔ دراز نیز لوہے سے ہے، ایسا ہی شاید کچھ ترجمہ۔ اچھا آگے بڑھوں حضرت؟ جی جی نساء مسلمات، مسلم عورتیں، مسلمان عورتیں۔ ہن امہات، ہن امہات، وہ سب امت کی مائیں ہیں، ہے نا۔ الاخوان والاخوت جالسون، بھائی، اخوانو بھائی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں،
اور اس کا ان نبیین رما جو ہے نا بھائی اور بہنیں بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں بھائی اور بہنیں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک منٹ بھائی اور بہنیں بیٹھی ہیں اور مذکر مؤنث آئے ہیں اور اس میں اگلا 40 مذکر آیا ہے. یہ جو ہوتا ہے نا رما، ہاں ایک منٹ، یہ جو رما ہے نا یہ جمع ہے اس کی رم کی. اچھا نیزے کو کہتے ہیں، نیزہ، بڑے تیوال یعنی لمبے نیزے، من الحدیث لوہے کے لمبے نیزے. جو نیزہ ہوتا ہے اس کی جمع رما آتی ہے، رم. نیزہ دیکھا ہے آپ نے؟ نیزہ دیکھا ہے نا آپ نے؟ بڑے نیزے ہوتے ہیں. بالکل جی دیکھا. اس کی بات ہو رہی ہے. جی آگے. ان البنین والبنات مطیعون، یعنی لڑکے اور لڑکیاں فرما بردار ہیں. فرما بردار، ٹھیک ہے. السفراء حاضرون اليوم، یعنی آج کے دن حاضر ہیں. السفراء السفراء میرے کو اس کا مطلب نہیں سمجھ میں آ رہا. السفراء سفیر حاضر ہیں آج کے دن. جی. ما ہم بغائبین، ما کا مطلب جو، ہم وہ غائب ہیں، وہ جو غائب ہیں. نہیں غائب، وہ جو غائب نہیں. ہاں جی. اچھا جو غائب نہیں ہے. اچھا. بعض الشعراء من الصالحین الصادقین، ہے نا. بعض شعراء جو ہیں سچے بھی ہوتے ہیں، صالحین اور صادقین دونوں سچے ہی ہوتے ہیں نا. نیک اور سچوں میں سے ہوتے ہیں، نیک اور سچے، نیک اور سچے ہوتے ہیں. جی آگے. اور الجواہر، آگے اور کوئی بھائی آگے پڑھے گا. کون پڑھے گا آگے؟ وہی درشت پڑھے گا. وہی درشت پڑھیں گی. تیاری کی ہے اس کی نہیں؟ تھوڑی بہت. نہیں سر میری اس کی تیاری نہیں ہے. نہیں ہوئی. اور کسی بہن نے تیاری کی ہو؟ کسی بہن نے تیاری کی ہو اور کسی نے؟ کومل ہے، کومل نے تیاری کی کہ نہیں؟ جی لطیف نواز صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الجواہر نفیسہ لامیات. جواہر پاک ہیں، امیت معنی معلوم سے اس کی چمکدار. جواہر نفیس ہیں اور چمکدار ہیں. پیارے سے جواہر جو چمکدار ہیں. نفیس مطلب پیارا، اچھا. پیارے جواہرات پیارے اور چمکدار ہیں. ان الکلاب حارثۃ جالثۃ علی الباب الدار، بے شک کتا حفاظت کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے دروازے پر. ٹھیک ہو گیا. کتے ہوگا نا. کتے جی بے شک کتے حفاظت کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں دروازے پر. نگہبانی کر رہے ہیں. المواعظ الحسنۃ نافعۃ، نصیحت اچھی نصیحت فائدہ دیتی ہے. فائدہ مند ہے. صحیح. فائدہ مند ہے. جی. ہم عبید الانسان ونحن عباد الرحمن، ہم اور نحن عباد الرحمن، اور اللہ تعالیٰ کی رحمان کی عبادت کرتے ہیں. رحمان کے بندے ہیں. ہم رحمان کے بندے ہیں، انسان ہیں، اور اللہ کی عبادت، رحمان کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. فی المدرس العالیتی معلمون من العلماء الکبار، مدرسے کے علماء
مدرسہ عالیہ یعنی کہ عالیہ سے ہائی اسکول، جی ہائی اسکول کے معلم علماء، بڑے علماء ہیں، بڑے علماء کی بار ہیں، بڑے علماء ذوالفقار صاحب ہیں۔ ہاں جی، اور کون پڑھے گا؟ اور عتیق بھائی پڑھیں، عتیق بھائی آگے، عتیق بھائی ہیں، عتیق بھائی۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ جی آگے یہاں سے جی حضور میں بھی پڑھتا ہوں یہ 24 الصنادیق القارعۃ۔ جی حضور یہ میرے پاس کھلی ہوئی نہیں ہے، میں انشاءاللہ کھول کے پڑھتا، اس میں اسکرین تھوڑا جی حماد صاحب نے تیاری کی ہوئی، حماد صاحب نے، حماد صاحب۔ جی حضرت، یہ جو عربی سے ہے اردو کرنی، اس کی تیاری کچھ ہے کہ نہیں؟ جی جی ہاں جی 24 نمبر الصنادیق الفارغۃ۔ جی الصنادیق الفارغۃ لفنا جن الشائی۔ الصنادیق الفارغۃ یعنی جو فارغ عورتیں جو فارغ ہوئی ہیں شاگرد، ان کو ان کی سند مل گئی ہیں۔ اچھا جی یہ چائے کے بارے میں ہے اور نا پیالیوں کے بارے میں تو پھکا بہت زیادہ ہی ہو گیا، انہوں نے فارغ کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے؟ نہیں میں نے اگر دیکھا تو میں تھوڑا سا اس میں وہ پرابلم ہو رہی تھی۔ جی اور کوئی بھائی؟ ہاں جی راشدہ ہے، مہوش راشد۔ چلے کل میں نے دوبارہ یہاں سے سننا ہے آپ سے، یہ جو عربی ہے نا، یہ عربی سے اردو آپ نے کر کے آنی ہے سب نے، ٹھیک ہے؟ اور کسی سے ہاں یہ جو عربی ہے نا اقلام طویلۃ، یہاں سے ٹھیک ہے، یہ عربی ہوگی، پھر اگلی عربی ہوگی، پھر اردو سے عربی، یہ سارا کچھ چیز میں ہے آپ کو ٹائم نہیں ہے، چیزیں کلاس ہے۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے امیر محمد صاحب۔ عربی اور اردو میں جواب بھی، اس کو بھی دیکھیں گے حضرت کل؟ ہاں یہاں سارا سبق یہ دیکھ کے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ مشق نمبر 8 جو ہے نا، یہ اس میں اس کو سارا دیکھ کے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ مشق نمبر جو 8 ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری دیکھ کے آئیں گے۔ پہلے عربی ہوگی، پھر آگے جو ہے اند کے بارے میں، جو اند تیرے پاس، اندی میرے پاس، ٹھیک ہے نا، یہ ہو گیا۔ پھر آگے اردو سے عربی ہو گیا، پھر سوالات نمبر 4 حرف اصلی کسے کہتے ہیں، اس میں ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ نے کل جو ہے نا یہ کام آپ کر کے آنا ہی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ سستی نہیں دکھانی ہے آپ نے، ٹھیک جی۔ اب گردانے سنانی ہے آپ نے، گردانے۔ حضرت ہم اپنے گروپ میں جائیں؟ ہاں جی آپ فیمیل اپنے اپنے گروپ میں جائیں، وہاں سنا ہے، عتیق بھائی نے سننی ہے۔ جی ضرور۔ ہاں جی یہ سنانی ہے، ٹھیک ہے۔ فیمیل بہنیں جو فیمیل وہاں جائیں، ٹھیک ہے؟ عتیق بھائی ان کا ذرا سنیے گا، ٹھیک ہے جی؟ نالو مٹھو یہ لام تاکید بانون تاکید سکیلا سنائیں۔ جی ان سے ماشاء اللہ۔ مجهول لا يفعلن لا يفعلان لا يفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلان لا يفعلنان لا تفعلن لا تفعلان لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلان لا تفعلنان لا أفعلن لا نفعلن
माशाल्लाह, ये काफ़ी बेहतर माशाल्लाह। महमूद आलम साहब सुनाएंगे? इसको देखा है आपने लामे ताकिद बानो ताकि सकीला को? नहीं सर। मोहम्मद आबिद। जी उस्ताद साहब, मेरी फौत की होगी तो मैं 4-5 दिन बाद आ जाऊँ, तो नहीं ठीक है। जी जुल्फकार साहब। जी जी बिल्कुल जी, मैं सुनाता हूँ जी जी जी। इज्तनब यज्तनब, हाँ जी ठीक। ला यज्तबन्ना ला यज्तबान ला जी इज्तनब ला यज्तनबन्ना ला यज्तनबन्ना ला यज्तनबान ला यज्तनबुन्ना ला तज्तनबन्ना ला तज्तनबान ला यज्तनबनान ला तज्तनबन्ना ला तज्तनबान ला तज्तनबुन्ना ला तज्तनबिन्ना ला तज्तनबान ला तज्तनबनान ला अज्तनबन्ना ला नज्तनबन्ना। ठीक माशाल्लाह मजूल। ला युज्तनबन्ना ला युज्तनबान ला युज्तनमुन्ना ला तुज्तनबुन्ना ला तुज्तनबान ला तुज्तनबन्ना ला तुज्तनबान ला युज्तनबनान ला तुज्तनबन्ना ला तुज्तनबान ला तुज्तनबुन्ना ला तुज्तनबिन्ना ला तुज्तनबान ला तुज्तबनान ला उज्तनबन्ना ला नुज्तनबन्ना। ठीक है, बाकी भाइयों से सुन लें, ठीक हो गया? अच्छा जी जी, बाकी भाई जुल्फकार साहब को सुना लें। जी सुनाए जी। जी मैं सुना दूं जी इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, जरूर जी जरूर। ला